السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ دورہ قرآن کے سفر میں آج 20ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں اور وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائیں، جس کا نزول ہر وقت ہم پر ہوتا رہتا ہے، ان کا ذکر کر کے ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی طرف توجہ دلواتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ تمام نعمتیں جس سے تو صبح سے شام تک بغیر کسی رکاوٹ کے فیضیاب ہو رہا ہے، یہ سب تیرے رب کی طرف سے ہی تو ہے۔ اور پھر پانی، بار بار پانی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ پانی کے بغیر ہماری زندگی اس زمین پہ محال ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے۔ کیا کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی پودا یا کوئی چیز پیدا کر لے، اگا لے بغیر پانی کے؟ تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان اس دنیا میں پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، یا کسی چیز کی ایجاد کرنے کے وہ قابل ہوتا ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں اللہ کی، جو وہ استعمال کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ کیا اس نے وہ سب کچھ خود بنایا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک عورت اگر کھانا تیار کرتی ہے کہ میں نے کھانا بنایا ہے، تو کیا کھانے میں ڈالنے والی ساری چیزیں اس نے خود بنائی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آرکیٹیکٹ کوئی مکان تعمیر کرتا ہے یا کوئی انجینئر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، تو کیا اس نے اس کی ایجاد میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں خود بنائی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت خالق کل شے ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس کی مدد کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ہواؤں کا چلانا، بارش کا برسانا، اناج اگانا اور تمہیں مشکلات سے نکالنا،
ایک بچے کو پروان چڑھانا اس دنیا کی سارے معاملات کو چلانے والا، سورج کا طلوع ہونا، چاند ستاروں کا نکلنا، موسموں کا بدلنا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے پوچھو کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر تم خدا ہو تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ، تو وہ مبہوت رہ گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو یہ تمام انسانیت سے سوال ہے اللہ کا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر غیر الہوں کے سامنے بیٹھتے ہو، انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، تو بتاؤ ان میں سے کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ کوئی بیج بو دے زمین میں اور پانی میسر نہ ہو، فصل اگا دی، بارش نہ ہو، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بارش کو روک لے اور جتنے بھی پانی ہے کنوؤں میں یا ادھر ادھر جو بھی ہمارے وسائل ہیں کہ وہ سارا کا سارا پانی اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے اتار دے؟ تو ہے کسی میں استطاعت کہ اس کو واپس لوٹا سکے؟ یا جن فصلوں کو گرمی کی وجہ سے، سورج کی حرارت کی وجہ سے پکنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بادل ہی چھائے رکھے، تو کیا وہ فصلیں پک جائیں گی؟ کیا ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ ہر کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ موسمی حالات کو تبدیل کرتے ہیں کہ فصلوں کو جب بارش کی ضرورت تھی تو بارش نہ ہوئی، یا فصلیں پک کر تیار ہیں اور موسلا دھار بارش ہو گئی، تو کوئی ہے ان کو بچانے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو پکارنے والی پکار کا صرف اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ قبروں میں موجود مردے یا بت بنے ہوئے مٹی کے، وہ کسی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ سورہ انفال میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے اے نبی تو اللہ نے تمہاری فریادیں سن لی اور پے در پے فرشتوں کے ذریعے ہم نے آپ کی مدد کری۔ تو پھر جب دشمن کا لشکر بڑا تھا تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ یہ چند مٹھی بھر صحابہ ہیں جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، تو اپنا وعدہ پورا کر، میری مدد فرما۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ اسی طرح جب ایک بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے رب سے اس پر توکل کر کے، اس کو اپنا الہ مان کے اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اللہ پہ توکل کر کے صرف اسی سے اپنا ناطہ جوڑ کر اگر انسان دعا مانگے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ سے تعلق یا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، اللہ اپنے وعدے پورا کرتا رہے گا جب تک ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ کیا وعدہ کیا تھا ہماری روحوں نے؟ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب تک ہم اس کی ربوبیت کا حق ادا کرتے رہیں گے، اس کو ہی صرف اپنا الہ مانیں گے، تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رات کو می برساؤں گا اور دن میں سورج کو چڑھاؤں گا اور تمہاری زمینیں سونا اگلیں گی اور تم آسمان پہ گرج چمک کی آواز تک نہیں سنو گے، کوئی زلزلے نہیں آئیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے رہیں، سمینا و اطانا کرتے رہیں۔ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین میں، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری نسل در نسل انسانی نسل کو آگے پروان چڑھاتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور لوگ ہیں کہ اگر اولاد نہ دی تو چڑھاوے چڑھانے کہیں اور چلے جاتے ہیں اس خدا کو چھوڑ کر۔ تو اس دنیا پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک پر رونق منظر ہمارے لیے پیدا کر رکھا ہے، زندگی میں ایک کشش پیدا کر رکھی ہے، ہمارے جینے کا، ہمارے خوش ہونے کا سامان پیدا کر رکھا ہے، کیونکہ یہ مال، دولت، بیٹے، زمین، جائیداد، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، بہترین نعمتوں میں سے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہماری زندگی پر رونق ہو، پورا آسائش ہو۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان آسائشوں میں گھر کے ہم اپنے رب کو بھول جائیں، یا جب کچھ کرنے کی باری آئے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر الہوں کو منانے چلے جائیں۔
آیت نمبر 65 میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے، انہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، کہ جو اس دنیا سے چلا گیا انہیں نہیں معلوم اب قیامت کب آئے گی، کب نفخ میں سور پھونکا جائے گا اور انہیں نکلنے کا کہا جائے گا۔ یہ تو اپنی بھی خبر نہیں رکھتے، انہیں تمہاری کیا خبر ہوگی کہ تم کس پریشانی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ تو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اس کی یہ حرکت بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن میں اور تورات کے نزول میں تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور بنی اسرائیل پر چونکہ بہت سی اقوام حملہ آور ہوئی تھیں جنہوں نے ان کی آبادیوں کو تہس نہس کر دیا، ان کی اکثریت کو قتل کر دیا، تو تورات کا جو اصل نسخہ تھا وہ نیست و نابود ہو چکا تھا، اور پھر یادداشت کی بنیاد پر تورات دوبارہ لکھی گئی۔ تو لہٰذا تورات اور انجیل یہ دونوں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، کچھ تو انہوں نے اپنی خواہشات کی بنا پر اس میں تبدیلیاں کر لیں، اور کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا حادثات کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکا اپنی اصلی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ تو قرآن ہی سے ہمیں ہدایت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو کیا کہا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ اس کی تلاوت کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اس کو پڑھنے والے قیامت کے دن سائے میں ہوں گے۔ یہ صورتیں پروٹوکول دیتی ہوئی آگے آگے چلیں گی، چھتریوں کی شکل میں سایہ فگن ہو جائیں گی لوگوں پر جو ان کو پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً آپ کا فیصلہ، آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ توکل کریں، یقیناً آپ پر حق واضح ہو جائے گا، اور آپ کا حق واضح ہے، یعنی جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی ایک ایک حکم جو ہے وہ واضح اور روشن ہے، اور اس کے بارے میں آپ شک میں مبتلا نہ ہوں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شروع میں ہی کہہ دیا کہ جو اس کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے وہ اس سے مستفیض نہیں ہو سکتے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کو یہ رہنمائی نہیں دے گی۔ اِنَّکَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پھر نبی پاک سے کہا جا رہا ہے البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کون ہے مردہ؟ کیا نبی پاک مردوں کو سنا رہے تھے؟ ہاں، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نور نہیں ہے، جن کے دلوں میں دین کی چاہ نہیں ہے، دراصل وہ لوگ مردہ ہی تو ہیں، کیونکہ ان کی روحیں مر چکی ہیں۔ تو چلتا پھرتا انسان اگر جس کا دل مردہ ہے، اللہ سے خشیت اختیار نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر اس کا دل نہیں لرزتا، اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہیں۔ وہ تو بس اپنی ایک جسمانی مدت ہے جس کو پورا کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ کے ہاں وہ مردہ لکھے جا چکے، کیونکہ وہ انسانیت کے درجے سے گر گئے ہیں، وہ حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلتے ہیں۔ جو سننا نہ چاہے آپ اس کو نہیں سنوا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں آنکھوں دیکھیں اندھے بن رہے ہو، کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز نقصان دے گی، پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دین کے خلاف ہے، کیا لوگوں نے چھوڑ دیا وہ سب کام کرنا؟ تو کیا ہے کہ یہ اندھے ہیں۔ جب حق سامنے آئے اور آنکھ اس کو پہچاننے سے انکار کرتے تو آنکھیں تو موجود رہیں گی لیکن وہ اندھے ہیں۔
انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت واقع ہوگی اور وہ میدان حشر میں ہوں گے تو وہ اندھے ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم تو دیکھتے تھے، اب ہم اندھے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میری آیات تمہارے سامنے نہیں آتی تھی؟ کیا تم اس پر عمل کرنے والے تھے؟ کیا تم نے اس کا انکار نہیں کیا؟ تم وہاں اندھے بن گئے تو آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اندھا کر کے اٹھا دیا، اور آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں کہ جس نے ایمان لانا ہو تو اس کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے. جو ایمان لانا چاہے اس کو قدرت کی ایک نشانی دیکھ کر غور کرنا ہی کافی ہے. آیت نمبر 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةٍ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا. دابت الارض کا نکلنا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی تھی. اب سوچئے پہاڑ کے اندر کیا جاندار چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، مشکل ہے. اللہ نے وہ کر کے دکھایا. اسی طرح دابت الارض ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکل آئے گا. کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی نشانیوں میں واقع ہونے والی جو قیامت کی ہیں ان میں سے بڑی نشانی ہے کہ ادھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور وہاں دابت الارض زمین سے نکل آئے گا. وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا. جب لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا بالکل چھوڑ دیں گے، تو اس لیے بار بار ہمارے دین میں اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں جو اپنے لیے جیے، جس کو اپنے نماز روزے اور فرائض کی فکر ہو، وہ دوسروں کی فکر نہ کرے، وہ دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے. اس کو ایسا ایمان فائدہ نہیں دے گا. جیسا کہ ہم نے ایک حدیث قدسی میں پڑھا تھا نا کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی پہ جاؤ اور عذاب نازل کر دو. جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ فلاں بندہ تیرا بڑا عبادت گزار ہے، وہ بھی اسی بستی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پہلے عذاب وہیں سے شروع کرو کہ جب یہ لوگ برائی میں مبتلا ہوتے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا، اس کو غیرت نہیں آتی تھی، اس کی حمیت جوش میں نہیں آتی تھی. وہ ایمان تھوڑی ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی کا حق کھایا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو، جھوٹی گواہی دے رہا ہو، یا دن دہاڑے کوئی جرم ایسا کر رہا ہو کہ حق تلفی ہو کسی اور کی، تو آپ کی غیرت کو جوش آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو جان لو آپ کے ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے، آپ ایمان کے نچلے درجے پر ہیں. تو صحیح بات پر غصے کا آنا ایمان کی علامت ہے. اور ذرا تصور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی. ہر امت میں سے ایک فوج، 1000 میں سے 999، ایک جنتی 999 دوزخی. تو ہر قوم میں سے ایک فوج ہوگی جو جہنم میں جائے گی. بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے. یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی طور پر احاطہ کیا ہی نہیں تھا، یا تم لوگ کیا کرتے رہے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے. انہیں قیامت واقع ہوگی تو ان کے غلاف جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے نگاہوں سے، حق واضح ہو جائے گا، وہ خود شرمندہ ہوں گے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پائے گا. اور ان کے دلوں نے آیات الہی کا یقین کر لیا تھا مگر وہ محض ضد، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اس سے انکار کر رہے تھے. دراصل یہ جو انا ہے نا انسان کی، یہ انسان کو بہت سے نقصان دہ فیصلے کرواتی ہے کہ اب ایک دفعہ تو میں نے انکار کر دیا، اب تو میں ہاں نہیں کروں گا. شیطان انسان کے نفس کو سونگتا ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، وہ اس کے نفس کو سونگتا ہے. جو اس کی کمزوری ہوتی ہے وہ اس کو وہاں سے حملہ کرتا ہے. کچھ لوگوں کا سونا کمزوری ہوتی ہے، کچھ کا کھانا کمزوری ہوتی ہے، کچھ کی دنیا کی یہ جو چاقو چوند زندگی ہے، اس کی جو آسائشیں ہیں، مال و دولت ہے،
اس کی چاہ ہوتی ہے، کسی کو اپنی جھوٹی تعریفیں کروانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو جو بھی جس کی نفس کی کمزوری ہے شیطان اس کو سونگتا ہے اور وہیں سے پھر حملہ کرتا ہے، وہیں سے اس پہ وار کرتا ہے، اسی طرف سے آتا ہے۔ دیکھو وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کہ میں نے شرط لگائی ہے اللہ سے کہ اکثریت کو گمراہ کروں گا، کتنا زور لگاتا ہے، کتنی ورکنگ کرتا ہے، سارے وسائل اپنے استعمال کرتا ہے کہ میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہم نے اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کرنا۔ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ اللہ تو پھیر پھیر کے مہینوں کو ہمارے پاس لاتا ہے، دنوں کو ہمارے لیے لے کر آتا ہے کہ اے میرے بندے نیکیاں کما، لا میں نے تجھے موقع دیا۔ کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں؟ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جنت ہمارے لیے بنائی ہے، تو کیا ہمیں اس گھر میں جانے کی چاہ نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گول سیٹ کریں کہ اچھا میں نے 5 نمازیں اپنی اچھی کر لی ہیں، اب میں نوافل کی طرف بھی ایک ایک کر کے بڑھیں، ایک ایک کر کے قدم اٹھائیں، جلدی نہ کریں، آغاز تو کریں، اور جس نیکی پہ جم جائیں بس اس پہ جم جائیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث کہ اللہ کو جو ہمارے اعمال ہیں ان کی تعداد مطلوب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے کہ وہ مستقل ہو، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو بھی عمل کریں نیکی کا اس پہ جم جائیں اور اسے مستقل طور پہ کریں، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اجر نہیں دیں گے، اللہ دیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں بہترین عمل وہ ہے کہ آپ اس پہ جب جم جائیں تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں۔ چھوڑ دیں گے تو اللہ پکڑے گا نہیں، اللہ تو معافی مانگنے پر بخش دیتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا کریں لیکن اس کو پھر کرتے رہیں، پھر اللہ سے اس میں استقامت کی دعا کریں۔ اللہ ضرور انسان کا ساتھ دیتا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آیت نمبر 91، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، دیکھو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ تو اللہ کا شہر مکہ انتہائی حرمت والا شہر ہے، جہاں ہر ایک شخص کی جان مال عزت محفوظ ہوتی ہے، جہاں دنیا سے آئے ہوئے سب لوگ یکساں ٹریٹ کیے جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر وہ چیز جو وہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اور اس کی فرما بردار بندوں میں۔ پھر فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، خود پڑھوں، لوگوں کو سناؤں اور اس کے پیغامات کو آگے پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم سورہ مائدہ میں بھی دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب سے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کی رسالت کا فرض ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا۔ پیغام تو سب کے سامنے آتا ہے، جو قبول کر کے لبیک کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اس کا نیک عمل کس کو فائدہ دے گا؟ اس کی اپنی ذات کو، اس کی نیکیاں اسی کو ملیں گی، اس کے حصے کی نیکیاں کسی اور کو نہیں جائیں گی، نہ اس سے کسی اور کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا۔ کہ اے نبی کیا کہا؟ بلغ، پہنچا دیں، بس آپ کا کام ہے صحیح بات دوسروں تک پہنچانا، آپ دروغہ نہیں ہیں۔ اور یہی حکم امت محمدی کے لیے ہے کہ صحیح بات جانو، عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، لیکن ان پر دروغہ نہ بنو، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، سامنے والے کی عمر، مرتبہ، موقع محل دیکھ کر الفاظ کا چناؤ کرے، یہی بصیرت ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا
اور آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے ہے، عنقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہر چیز پہ نظر ہے، اے نبی محاسبہ کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ سورۃ القصص، قصے کی جمع ہے قصص، اس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام القصص رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، حروف مقطعات ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ چونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک بار پھر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ہم نے جو پچھلی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پڑھے تو اس میں ترتیب نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعات درمیان سے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو طور سینا میں کوہ طور پر اللہ نے بلایا، بات کی، پھر فرعون کے دربار کا واقعہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حصوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے واقعات میں سے جو واقعہ یہاں بیان کیا، اس کا تعلق آپ کی ابتدائی زندگی سے ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا آپ کی جوانی کا، پھر آپ اپنی قوم کو نکال کر لے کر گئے، پھر آپ کو نبوت ملی، آپ فرعون کے دربار میں آئے، یہ واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جب آپ پیدا ہوئے اور پھر کس طرح سے آپ فرعون کے دربار میں پہنچے اور کس طرح سے آپ کی پرورش ہوئی، یہ سارے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ طاء سے مراد کوہ طور ہے، اور سین سے مراد کوہ سین وادی سینا ہے، اور میم سے مراد موسیٰ ہے۔ یہ واللہ عالم، لیکن کچھ مفسرین نے اس سے یہ مطالب لیے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن آیات ہیں، یہ کتاب کی روشن آیات ہیں۔ نتلو علیک من نباء موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھیں گے اور اس پر یقین کریں گے۔ یعنی آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، کہاں؟ مصر میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں۔ یعنی فرعون نے اپنی فرعونیت کے سبب مصر کی عوام کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک بالکل دبا ہوا طبقہ تھا جو محکوم تھا، جو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اور دوسرا کون سا طبقہ تھا؟ جو بس ان پر حکمران تھا، جو ایک درمیانی طبقہ ہوتا ہے، متوسط طبقہ، وہ نہیں تھا وہاں پر۔ جیسے ہوتا ہے کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ درمیانے ہیں، کچھ غریب ہیں، تو وہاں پہ صرف غلام تھے یا حاکم تھے، درمیانی طبقہ نہیں تھا۔ اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، یعنی کہ بنی اسرائیل کو اس نے غلامی میں جکڑ رکھا تھا، اور ان پر وہ بہت سختی سے برتاؤ کیا کرتا تھا۔ اور سختی کی انتہا کیا تھی کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے اور ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ان کی آزمائش کا وقت ختم ہوا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو محکوم بنا کر، غلام بنا کر رکھے جا رہے ہیں، اب ان کے ظلم سے نجات دے دی جائے۔ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہیں کو ہم وارث بھی بنائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم تمکن عطا کریں ان کو زمین میں۔ کون سی زمین میں؟ کہ ہم ان کو عطا کریں ان کے آباء و اجداد کی زمین، سرزمین فلسطین۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ کیا ڈرتا تھا ان کو یہ ڈر تھا جو خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ نے کہا وہ وقت آ گیا تھا کہ اس حقیقت کو آشکار کر دیا جائے۔ آیت نمبر 7 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو۔ آپ کی ولادت ہوگی اور آپ کی والدہ کو یہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے
کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ آپ کے دودھ کا یوز ٹو ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے اگر ماں اس کو چند دن دودھ نہیں پلاتی تو کیا ہوتا ہے، بچہ فیڈ نہیں لیتا ماں کی، اس کو عادت ہو جاتی فیڈر کی، ٹاپ فیڈ کی، مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو واپس عادت پلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اس کو مسلسل دودھ پلاتی رہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کو انس ہو جائے، عادی ہو جائے وہ اس کا۔ اور جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا۔ اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ بادشاہ کے ہلکارے جو ہیں ان تک خبر پہنچ گئی ہے اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کو تم پانی میں ڈال دینا اور اس کے بارے میں خوف نہ کرنا، کیونکہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے لوٹانے والے ہیں تمہاری طرف اور اسے بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ وہی کر کے بتا دیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی تھی، وہ بھی تو جدا ہوئے تھے کم عمری میں اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تاکچے میں چھوڑ گئے کنویں کے ان کے بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تو ان کو ان کا یہ عمل جتائے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی بشارت دی کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ اس مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش سے گزارتے ہیں تو ان کو سکینت بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے۔ پھر کیا ہوا کہ جب ان کو یہ خوف ہوا کہ بادشاہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو لے جائیں گے، تو اللہ نے جیسا کہ ان کو الہام کیا تھا، آپ نے انہیں ایک صندوق میں بند کیا اور اس کو پانی میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ صندوق بہتا بہتا چلتا گیا اور وہ ظاہر اللہ کے اذن سے چلا جا رہا تھا، تو بادشاہ کے محل کے کنارے پہ جا پہنچا اور اس کو کے جو سپاہی وہاں پہ موجود تھے نگرانی کے لیے، انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا کہ نہ جانے کیا چیز ہے جو بہتی ہوئی محل کی طرف آ رہی ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی کا باعث۔ یعنی انہیں نہیں پتہ تھا کہ جس چیز کو وہ اٹھا لے کے جا رہے ہیں دراصل وہ ان کی موت کا سامان ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یقیناً فرعون، حامان اور ان کے سب لشکر اپنی تدبیر میں خطا کار تھے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے بچاؤ کی تدبیریں کی تھیں کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، یوں ہم تباہ و بربادی سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہ ہوا۔ ان کی تمام تدبیریں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے الٹ دیں۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اور فرعون کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، اللہ نے کہا کہ ہم نے فرعون کے چہرے میں ایک انس ڈال دیا تھا، محبت ڈال دی تھی، کہ جس کسی کی نظر ان کے چہرے پہ پڑتی وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میں یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تیرے کہنے پہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی، اب اس گھر کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تاکہ یہ گھر آباد رہے۔ اور اللہ نے آپ کی دعا سنی۔ جتنی محبت بیت اللہ کی ہمارے دلوں میں ہے اتنی کسی اور جگہ کی نہیں۔ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں سیر و تفریح کے لیے، رہنے کے لیے، آپ اگر 2-4 بار کہیں جائیں اور پھر آپ کو اگر آپشن ہو کہ وہاں پہ جانا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں اتنی بار تو چلے گئے، سب کچھ دیکھ لیا، اب کیا کریں گے، جسٹ ٹو ویسٹ دا منی، کہیں اور جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے گھر کا جتنی بار بھی کہیں کہ عمرے کا ارادہ ہے یا حج کا ارادہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی محبت ڈالی اللہ نے، تو آپ کے چہرے میں بھی ایسی انسیت ڈال دی تھی۔ تو اس نے آسیہ نے کہا فرعون سے کہ تم اسے قتل مت کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب دیکھیے کہ جب عزیز مصر لے کر گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو اس نے کیا کہا تھا اپنی بیوی سے کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، کہ کل کو یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو انبیاء کی زندگی کے حالات مور اور لیس ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک ہی طرح سے کیا ہوتا ہے۔ واقعات مختلف ہوتے ہیں لیکن آزمائشیں تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا
ادھر موسیٰ کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑنے لگا، ماں تھی نا، کچھ ٹائم گزر گیا تو پریشان ہونے لگی، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ اب اللہ نے تو ان کو حکم دے دیا تھا، اب وہ ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، تو وہ بے چین ہو گئی کہ میرا بچہ بھوکا ہوگا، اس کو دودھ کی طلب ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ اپنا ضبط کھو دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھارس دی، اور ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، وقالت لی اختی ہی قصے ہی، اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ جیسے قصے میں ایک بات آگے کو چلتی ہے نا، پیچھے سے لوٹتی آتی ہے، پیچھے پیچھے چلتی ہے بات، تو اسی سے یہ لفظ آیا ہے۔ تو ان کی ماں کے دل میں یہ بات آئی، اللہ نے ڈالی، تو جو ان کی بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ تم جاؤ اس دریا کے کنارے کنارے چلتی جاؤ اور دیکھو کہ یہ آخر جا کے رکتا کہاں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ بڑی ہوشیاری سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، اور ادھر جب وہ ان کے اہلکاروں نے وہ صندوق اٹھایا اور لے کر اندر گئے اور ان کو دے دیا، اب کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ بچے کو بھوک نے ستایا، آپ رونے لگے، اب دودھ چاہیے تھا، تو محل میں جتنی خادمائیں اور جتنی بھی خواتین موجود تھیں باری باری ان کو بلایا گیا کہ ان کو دودھ پلائیں جو دودھ پلا سکتی تھیں، لیکن آپ نے کسی کے بھی سینے کو منہ نہیں لگایا، دودھ نہیں پیا کسی سے۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کی بہن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھداری عطا کی تھی، وہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے ایسے ظاہر کیا کہ میں اس بچے کے شوق میں اس کو دیکھتے دیکھتے اندر آ گئی۔ اس نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو اس لڑکی نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، اس کی ٹیک کیئر ذرا اچھی کریں گے۔ تو یوں ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر تم جانتی ہو اس عورت کو تو ٹھیک ہے، ہمارے لوگ تمہارے ساتھ جاتے، اس عورت کو فوراً لے کر آؤ۔ اور یوں وہ بچی اپنی ماں کے پاس واپس آئی اور ان کو لے کے بادشاہ کے محل میں پہنچی، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یوں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقُّ، اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے، کسی سے کروانا ہوتا ہے، اللہ ہی اس کی تدبیر کرتے ہیں، اور پھر انسانوں کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور ہر لحاظ سے توانا ہو گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور بصیرت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ اور ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا ایسے وقت جب کہ باقی لوگ اس وقت غفلت میں سو رہے تھے۔ تو چونکہ آپ محل میں رہتے تھے، اور محل آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شہر کے بیچوں بیچ نہیں ہوتے، آبادی سے ذرا ہٹ کر ہوتے ہیں، تو جس وقت ابھی صبح کا وقت ہوگا یا محل کے لوگ سو رہے تھے تو آپ شہر کی طرف نکل آئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو انہوں نے وہاں پایا دو لوگوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بنی اسرائیل قوم کا شخص ہے اور ایک قبطی ہے، وہاں کا جو مقامی تھا، تو وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جو آپ کی قوم کا شخص تھا اس نے آواز دی، اس نے کہا کہ میری مدد کرو۔ تو آپ وہاں گئے اور اس جو قبطی تھا اس کو ایک مکہ رسید کیا، آپ کا مکہ کھانا تھا کہ وہ وہیں پر مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، اور دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یقیناً وہ دشمن ہے، کھلا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کی نیت ظاہر ہے کہ اس کو قتل کرنے کی تو نہیں تھی، لیکن آپ کی شدت ضرب سے وہ مر گیا، تو لہٰذا آپ نے فوراً آپ کو احساس ہوا کہ مجھ سے ایک غلط کام ہو گیا ہے اور یہ ایک شیطانی کام ہے، اور آپ نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کی۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، عرض کیا ہے میں پروردگار میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو قتل خطا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظاہرا للمجرمین، اس نے کہا پروردگار اس کے سبب کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے وعدہ کر لیا۔ تو اس نے صبح کی شہر میں اس کیفیت میں کہ وہ خوفزدہ بھی تھے اور محتاط بھی تھے، تو اچانک آپ نے اگلے دن دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ آج پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کے وہ پکارنے لگا کہ آئیے میری مدد کریں، یہ شخص مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اصل میں تو تم ہی حد سے بڑے ہوئے ہو، تمہاری ہی فطرت میں ہے ہر شخص سے لڑنا جگڑنا۔ آپ کا غصے والا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھا کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ چیخ اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ لہٰذا اس نے وہ کل والی بات اگل دی، اور وہ بات کسی اور نے سن لی، اور یہ بات جو تھی وہ محل تک جا پہنچی۔ اور تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں فساد برپا کرو جبراً، تم نہیں چاہتے کہ یہاں پر لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنو۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، تو ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، یعنی کہ محل کی طرف سے ایک شخص آیا۔ اس نے یہ فیصلہ سن لیا تھا کہ فرعون اور اس کے عمرا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو لہٰذا وہ وہاں آیا اور اس نے کہا فخرج انی لک من الناصحین، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بادشاہ کے لوگ تمہیں مار دیں گے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو وہ وہاں سے نکلا ڈرتے ہوئے اور انتہائی محتاط اندازے کے مطابق۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ نے مصر چھوڑا اس ڈر سے کہ یہ لوگ آپ کی جان لے لیں گے، اور آپ کو پتہ تھا کہ میں قصوروار نہیں ہوں۔ قال ربی نجینی من القوم الظالمین، آپ نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ آپ دیکھیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسباب بعد میں اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں یہیں موجود رہوں گا، اللہ تو میری مدد کر، ایسا تو نہیں ہے، بچاؤ تو کرنا تھا، لیکن مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے، کہ وہ میرے لیے اسباب بنائے گا، وہ مجھے تدبیر سجھائے گا کہ میں کیسے اپنا بچاؤ کروں۔ اور پھر آپ نے وہاں سے روانہ ہوئے اس حال میں کہ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایک وہ عصا تھا۔ اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا، مدین کا جو علاقہ ہے وہ جزیرہ نما سینا کے ایک طرف مصر ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں، اگر کہا جائے کہ مصر جو ہے وہ جزیرہ نما سینا کے جو ہے وہ مشرق میں ہے، تو مدین بالکل مغرب میں اپوزٹ سائڈ میں تھا۔ تو آپ نے پورا صحرائے سینا عبور کیا اور مدین کے علاقے میں جا کے داخل ہو گئے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، آپ نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، جب آپ مدین کے شہر میں داخل ہوئے تو چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک کنواں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کنویں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور پھر آپ کی نظر ایک طرف کھڑی ہوئی عورتوں پر بھی پڑی۔ ان کے پاس ان کی بھی بھیڑ بکریاں تھیں، اور وہ ان کو زبردستی روک رہی تھیں کیونکہ ان بھیڑ بکریوں کو بھی پیاس تھی اور وہ پانی پینا چاہتی تھیں، اور وہ دونوں لڑکیاں ان کو قابو کر کے کھڑی ہوئی تھیں، اور بکریاں پیاس کی وجہ سے بےتاب تھیں۔ قال ما خطبکما، آپ نے ان سے کہا کہ آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان سے پوچھا آپ اپنی بکریوں کو کیوں روک رہی ہیں؟ ان کو جانے دیں، وہ پانی پئیں۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ تمام چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں، کہ یہ سب جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی کہ بھیڑ بکریوں کو پانی پلانا مردوں کا کام ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں جو یہ کام کر سکے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر ان کے جانور لیے، ان کو پانی پلایا اور ان کو وہاں سے رخصت کیا، اور پھر واپس آ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی
فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، جو خیر بھی تیری طرف سے مل جائے۔ انتہائی مجرب دعا ہے، اللہ سے ہر حال میں مانگتے رہنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کس چیز کی حاجت کس وقت ہو جائے۔ انسان تو محتاج ہے ہر حال میں۔ اگر صحت ہے تو کیا صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہم محتاج نہیں ہیں؟ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو کیا یہ دولت کسی حادثے میں کسی بھی وجہ سے جا نہیں سکتی؟ کیا کاروباری لوگ دیوالیہ نہیں ہوتے ہیں نا؟ تو انسان کے پاس سب کچھ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہے، ان ساری چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، مسلسل رکھنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ دعا ہمیں سب کو یاد کرنی ہے اور اس کو نشان لگائیں، مارک کریں، جیسے ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں دعاؤں کو۔ ان کی ایک فہرست بنائیے اور ان کو یاد کرتے جائیے اور ان کو نمازوں میں دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اتنے میں اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ عورت تھی، شرم و حیا اس کی صفت بیان کی گئی کہ وہ باحیا تھی۔ اب ظاہر ہے کوئی لڑکی کسی مرد کے پاس آئے تو کیا ہے، وہ ڈھٹائی سے سیدھی آئے چلتی ہوئی اکڑ کر، تو یہ اس کی حیا کی نشانی تھی کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو احسان آپ نے ہم پر کیا ہے وہ اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ فَلَمَّا جَاءُوا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، تو جب موسیٰ اس کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا قصہ سنایا، اسی سے اس سورت کا نام القصص ہے۔ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ اب تم ڈرو نہیں، تم اس ظالم قوم سے نجات پا چکی ہو، یعنی تم ان سے اتنی دور آ گئے ہو کہ تمہاری ظالم قوم کی رسائی یہاں تک ممکن نہیں، ان کی اس علاقے میں کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ مدین کا علاقہ تھا اور مدین کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے تو شاید یہ وہ تھے، لیکن باقی ہمیں جو کہہ لیں کہ دلائل ملتے ہیں تو وہ اس سے مختلف ہیں، تو وہ حضرت شعیب نہیں تھے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا بجان آپ ان کو ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً یہ بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں، وہ تو وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ یعنی کسی کو آپ اپنے پاس ملازم رکھیں، وہ امانت دار تو بہت ہے، نیک تو بہت ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا، لیکن اس میں اتنی فزیکل انرجی نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحیح خدمت کر سکے۔ پھر دوسری طرف ایک شخص ہے جو ڈیل ڈول کا اچھا ہے، کام سارے بھاگ دوڑ کے کرتا ہے، لیکن امانت دار نہیں ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ جب آپ کسی کو ملازم رکھیں تو یہ آیات ہمیں بصیرت سکھاتی ہیں کہ یہ کوالٹیز ضرور دیکھیں کہ وہ صحت مند بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ پھر فرمایا قال انی ارید انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے، ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ یعنی ان کے والد بھی ان کی شرافت سے اور باقی ساری چیز سے متاثر ہوئے اور ان کو آپ میں ایک نیک انسان نظر آیا، اور پھر انہوں نے شرط رکھی، اس شرط پہ کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو گے، یعنی میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں اور اس میں شرط یہ ہوگی کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو گے، یعنی میری بھیڑ بکریوں کو چراؤ گے، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے، یعنی اگر تم نے 10 سال پورے کیے تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، یہ میری شرط نہیں ہے، اور میری طرف سے شرط میں کتنی مدت ہے؟ 8 سال۔ تو پھر آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ وما ارید ان اشق علیک، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے، یعنی ان لڑکیوں کے والد نے کہا۔ اس پر جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، قال ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، تو ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی میں چاہوں گا تو 8 سال رہوں گا اور چاہوں گا تو 10 سال تک۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم دونوں کو آپس میں طے ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ وکیل ہے، یعنی ہمارا گواہ اور ضامن اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی تیسرا ضمانت دار موجود نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے آگے پھر وہ واقعات ہیں کہ جب 10 سال کا عرصہ پورا ہوا، آپ نے اپنی فیملی کو ساتھ لیا اور آپ روانہ ہوئے، اور پھر آپ، سردی کا موسم تھا، اندھیری رات میں آپ وہاں سے
وادی سینا سے گزرے جہاں پہ کوئی طور تھا، اور وہاں پہ آپ نے ایک روشنی دیکھی اور اللہ نے آپ کو بلایا۔ جب آپ اس روشنی کے پاس گئے تو اللہ نے پکار کے کہا کہ اے موسیٰ، یہ آگ نہیں، دراصل یہ تجلی ہے، یہ نور ہے، اور میں ہوں تیرا رب، جو واقعات ہم نے پہلے پڑھے۔ آگے آیت نمبر 51 میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً ہمارے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں، صحیفے بھیجے تاکہ لوگ نصیحت پکڑتے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور یہ قرآن ان کے دلوں میں جم جائے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو تورات اور انجیل پر پورا عمل کرنے والے تھے۔ جب قرآن یعنی اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اس پر بھی ایمان لیے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ نہیں بدلتے، ان کی فطرت نہیں بدلتی۔ جو ایک بات پر ایمان لائے گا وہ دوسرے پر بھی ایمان لائے گا۔ تو جو تورات اور انجیل پر مکمل عمل کرنے والے تھے وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو تو عادت تھی اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کا کہا ماننے کی، تو لہٰذا انہوں نے مان لیا۔ تو جو تورات کے بھی احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، پھر وہ انجیل کے نزول کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو ان کی تو فطرت میں ہے کہ کتاب کوئی بھی ہو، نبی کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، کرنی انہوں نے منمانی ہے۔ تو فرمایا جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ جب وہ اپنی کتاب پر ایمان لائے اور ایک مرتبہ وہ جب وہ قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اجر دینے میں بالکل بھی کمی نہیں کرتے۔ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے اور وہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے رہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ جو نیکی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان پر مشکل تو آتی ہے اللہ کے دین پر، تو جب وہ اپنے پچھلے دین پر تھے تب بھی ان پر مشکلات آئی ہوں گی، اور پھر وہ نیک عمل میں استقامت اختیار کرتے رہے، یعنی انہوں نے اپنی نیکی کو چھوڑا نہیں۔ اور اب جب کہ ایک مشکل دور ہے، دین اسلام آیا ہے، تو اب بھی لوگ دشمن ہیں لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ایمان لا رہے ہیں، تو انہوں نے ہر برائی کے بدلے میں اپنی نیکی ہی کی۔ اور جب انہوں نے لغو باتیں سنی تو انہوں نے ان سے اعراض کیا اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے دین سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہاری زندگی اجیرن کر دیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہی عمل کریں گے، ہم جو کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، اور جو تم کر رہے ہو تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم لوگوں پر سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو جب کوئی ان کے دین پہ بحث کرتا تو وہ بحث سے اعراض برتتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، ہمیں یہ مناسب لگا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو مومنین کا رویہ بھی ہر دور میں ایک جیسا ہی رہا ہے۔ آیت نمبر 56 میں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے تمام جو عزیز و اقارب ہیں وہ دین اسلام پر آ جائیں، آپ کیسے نہیں چاہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے اس بات کے خواہاں تھے کہ کسی طرح سے وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ کی نبوت کا 10واں سال تھا جب آپ کا انتقال ہوا، آپ نے بہت اصرار کیا اور بار بار آپ ان سے کہتے، جب آپ بیمار تھے اس وقت بھی آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے اور کہا کہ آپ ایک دفعہ گواہی دے دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ کلمات آپ میرے کان میں کہہ دیں، میرا رب آپ کو بخش دے گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ کے چچا زندہ رہے وہ آپ کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتے رہے، ہر طرح سے آپ کی معاونت کی۔ لیکن جب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو قریش کے سرداران میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے
قریب تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیتے نبی پاک کے کہنے پہ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اب تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے اس کے کہنے پر، اور آپ پھر کلمہ نہ پڑھ سکے۔ تو اگر کسی شخص کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، کوشش کریں کہ اس کے قریب دیندار لوگ موجود ہوں جو اس کے لیے کلمہ پڑھیں، اس کے لیے خیر کی بات کریں۔ وہ پڑھ لیتے اگر اللہ کا اذن ہوتا، اور شیطان تو آخری سانس تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے خلاف گواہی دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تجھ پہ موت پہ کی سختی آ رہی ہے یہ تیرا رب ہی تو بھیج رہا ہے، تو میرا بندہ بن جا، اس سے انکار کرتے میں تجھے سختی سے نکال دوں گا۔ یہاں تک وہ اپنی چال چلتا ہے، آخری وقت تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں۔ تو یہ اللہ کا اذن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ انسان پر ہے کہ اس کے دل میں کتنی چاہ ہے۔ تو اپنے دین پر، اپنے نیک اعمال پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی دین ہے۔ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جن کو وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قارون کون تھا؟ قارون دراصل ایک اسرائیلی بندہ تھا، یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہی تھا، لیکن اس کو اپنی قوم کی پرواہ نہیں تھی۔ انتہائی دنیا دار شخص تھا، دنیا کے مفادات پر نظر رکھنے والا، دولت کا پجاری، اور کتنا ہی ظلم فرعون جو تھے وہ بنی اسرائیل پر کرتے، وہ کبھی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا تھا، اور اس کو وہاں پر ایک خاص مقام حاصل تھا، اور اس نے طرح طرح کے حربے استعمال کر کے اپنی چالاکیوں سے، ہوشیاریوں سے بہت زیادہ دولت جو تھی وہ اکٹھی کر لی تھی۔ آپ نے تو دیکھا نا کہ کسی کو مثال دی جائے، اچھا اتنے خوش ہو رہے کیوں؟ کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ آ گیا؟ تو یعنی وہ تو ضرب المثل ہے ہم سب کے لیے۔ آیت نمبر 76، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ بیل گاڑیوں پہ لاد کر اس کی چابیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی تھی۔ بتاؤ خزانہ کتنا ہوگا جس کی چابیوں کو اتنی بڑی بڑی بیل گاڑیوں پہ لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت۔ وہ کیا تھا کہ خوب تیار ہو کے اپنی دولت کا اظہار کرتے ہوئے جب وہ آتا تو اس کی قوم کے جو لوگ تھے، جو سمجھدار تھے، اس کو کیا کہتے کہ تو زیادہ اپنی جو دولت ہے اس پہ اترایا نہ کر۔ تو یہ عام لوگوں کو بھی نصیحت ہے کہ دولت کا ملنا اور جانا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہوگی، اور ہم نے زندگی میں ایسا بھی دیکھا کہ جو لوگ کسی کمپنی، کسی ادارے کے مالک ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا ورکر ہی اس کا مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ آنے والی نسلیں محنت نہیں کرتی اور وہ چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ حالات کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب الفارحین، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ گردن اکڑا کر چلتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کتنی کام کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ شخص اس کو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کو تم صرف جمع نہ کرتے رہو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور ایسے کام کرو جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تم مت بھولو دنیا سے اپنا حصہ، یعنی جو دولت تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے اسے اپنی ذات پر بھی خرچ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیے۔
اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں نعمتوں سے نوازا، اب چونکہ تمہارے پاس اللہ نے بے شمار نعمت دی ہے، تم اس نعمت کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو اور نیکی کماؤ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو فساد کیا تھا کہ وہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اپنے لوگوں کا خیر خواہ نہیں تھا، جو وہ سازشیں کرتے تھے ان کے مشن میں اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ تو اس کو یہ نصیحت کی گئی کہ یہ کام نہ کرو، کیا؟ اپنی دولت پہ اتراؤ نہیں، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے آخرت کے کاموں پہ خرچ کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ اس میں سے لو، یعنی اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں پر احسان کرو، اور اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا مجھے تو یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ نے تھوڑی دیا، یہ تو میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس اتنے یہ میری قابلیت ہے جس کی بنا پر میں نے ساری یہ دولت حاصل کی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے محنت کی، میں نے کما لیا، یہ تو میرا ہنر ہے جس نے مجھے مالدار کیا۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا جو طاقت اور مال و اسباب اور فراوانی میں سے کہیں بڑھ کر تھیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا گلہ کرتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر مجھے پکارتا ہے، پھر سب کو اللہ یاد آتا ہے۔ جب وہ مشکل میں دور کر دیتا ہوں تو وہ پھر سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ یا جو چیزیں سبب بنتی ہیں اس کی مشکل دور کرنے کا، وہ ان کا شکر گزار ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ نے دولت دی تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے ہم لوگوں کے رویے کیسے ہیں۔ کسی کا بچہ پڑھ لکھ کر بہت قابل بن جاتا ہے، یا تو بہت اچھا بزنس مین بن جاتا ہے، یا کوئی بہت اچھے اعلیٰ ادارے کا بڑا عہدیدار بن جاتا ہے، اور پھر کہا لوگ اس کو مبارک دیتے ہیں، ارے بھائی تمہارے بچے نے تو کمال کر دیا، بڑا ہی ذہین بچہ، بڑی مطلب اس نے اعلیٰ مقام پایا ہے۔ کبھی کیوں نہ پاتا؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی، ہم نے خود کم کھایا لیکن اس کو بڑے ادارے میں پڑھایا، اتنی مہنگی اس کی فیس ہوا کرتی تھی، ہر چیز کا اس کا خیال رکھا، یہاں سے قرض لیا، یہ کیا وہ کیا، تو اس نے تو پھر بننا تھا نا۔ تو کیا ہوتا ہے، انسان نے خود کریڈٹ لے لیا، اتنی اچھی ٹیوشنز پڑھائیں، ادارے کو، چیزوں کو، اللہ کو بھول گئے۔ اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہوتی، اللہ آپ کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک نہ پہنچانا چاہتا، تو کیا یہ ممکن تھا؟ تو ہر حال میں کہتے رہنا چاہیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے، ناشکرہ ہے، فخورہ ہے۔ پھر فرمایا کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ باٹ سے تیار ہو کر۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جب اس سج دھج کے نکلا اپنی ساری دولت کو شو آف کرتے ہوئے، دیکھے ہوں گے ایسے مناظر آپ نے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو، کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیا کے کہ کاش جو کچھ اس قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ملا ہوتا، للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگے، اس کے خوش نصیب ہونے پر بڑی واہ واہ کرنے لگے، اس پر بڑی متاثر کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اس کے برعکس دوسرے لوگ جن کو علم تھا انہوں نے کیا کہا، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس ظاہری چکا چوند سے تم متاثر ہو گئے، اللہ کا عطا کردہ ثواب اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ یہ تو دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، تم اس کی دولت دیکھ کے متاثر ہو گئے، تم اس کی حرکتیں نہیں دیکھتے کہ کس قسم کا انسان ہے۔ یہ تو دولت کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ اہل ایمان کو مقام، مرتبہ اور چیزیں عطا کرے گا جو آخرت میں ملنے والی ہیں۔ تو جو لوگ مومن تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے رویے کو دیکھ کر ان پر افسوس کیا اور انہیں یہ الفاظ کہے، وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ کہ اہل ایمان تو اس دنیا میں مسکینی کی زندگی ہی گزارتے ہیں زیادہ تر،
اور صبر کرتے ہیں مشکلات پر، تو یہ تو جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ تو صبر کرنے والوں کو ہی ملیں گی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ بِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کو مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ ایک زلزلہ آیا اور اس کا گھر اور اس کا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ تو جو چیز زمین میں چلی جائے کوئی اس کو نکال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا جو اس کے تعلقات تھے فرعون کے دربار میں وہ تو اس کو نہ بچا سکے۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی جب اس کا یہ حال دیکھا تو کہہ رہے تھے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے افسوس، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہی تنگ کرتا ہے۔ فوراً وہ معافی تلافی کرنے لگے، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس کہ کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے۔ تب ان کو ہوش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مختلف قسم کے واقعات رونما کر کے ہمیں عقل کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا حال یہ ہوا، اب بھی سنبھل جاؤ۔ آج زلزلہ آیا ہے، یہ تم پر بھی آ سکتا تھا۔ آج سیلاب سے لوگوں کے گھر بہہ گئے، تمہارا بھی بہہ سکتا تھا۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ غور کرو، کیا یہ غفلت میں تو نہیں تھے؟ پھر اپنے اوپر غور کرو کہ تم تو غفلت میں نہیں ہو، ابھی زندگی ہے، مہلت ہے، اپنے رویے تبدیل کر لو۔ آیت نمبر 85 میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی یعنی آپ کے رب نے، وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ کیونکہ مکہ میں حالات بہت تنگ تھے، ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ قرآن کا پیغام پہنچاتے رہیں ہر حال میں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، آپ کو بہترین مقام پر پہنچائے گا، جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ وسیلہ وہ بلند مقام ہے اللہ کے عرش کے قریب، جس کی ہم دعا کرتے ہیں نبی پاک کے لیے ہر اذان کے سننے کے بعد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری اپنی امت کو منتقل کر دی، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پس جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس تبلیغ کا جو ذمہ داری ہے وہ اپنی تمام امت کے لوگوں پر ڈال دی ہے۔ تو جب تک یہ دنیا قائم ہے امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ کام چلتے رہنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے کھلی گمراہی میں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القا کی جائے گی۔ آپ تو امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کیسے سوچ سکتے تھے کہ اللہ کا قرآن مجھ پر نازل ہوگا؟ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ تو محض آپ کے رب کی رحمت ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، بس آپ کافروں کی پشت پناہ نہ بنیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو رحمت عطا کی ہے، آپ کو نبوت دی ہے، یہ کتاب عطا کی ہے، دنیا کی امامت کے لیے چنا ہے، لہٰذا آپ کافروں کی پشت پناہی نہیں کریں گے۔ یعنی جو اقربا پروری ہے وہ آپ پر غالب نہیں آئے گی اس فرض کی راہ میں۔ پھر فرمایا وَلَا يَسُودُنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذَا أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور وہ آپ کو روک نہ سکیں گے اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی۔ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، آپ پر توحید لازم کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک میں نہ پڑو۔ اب آپ پر حق واضح ہو گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے دین سے نہیں پھریں گے، ان کی کوئی کوشش جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، اور شرک جیسے گھناؤنے جرم بھی اس کا شائبہ بھی آپ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ آیت نمبر 88 وَلَتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
لا الہ الا ہو، اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو سوائے اس کے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو ہر چیز فانی ہے، باقی اللہ کی ذات ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، حتیٰ کہ موت کو بھی اللہ ذبح کر دیں گے ایک بچھڑے کی شکل میں لا کر۔ اللہ کی ذات باقی ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ کتنے ہی نمرود آئے، فرعون آئے، ہارون آئے، حامان آئے، قارون آئے، ان سب کا کیا حشر ہوا؟ کیا ان میں سے کسی کی کوئی آواز، کوئی سسک سنائی دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ان کا نام لیوا بھی باقی ہے؟ کیا ان کی کوئی لیگیسی باقی ہے؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حق ثابت رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہم تک پہنچ رہے ہیں نا، صحابہ کرام کے قصے ہم تک پہنچ رہے ہیں نا، تابعین کے، تبع تابعین کے، اولیاء کرام کے، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے بھی دین کی خدمت کی، اللہ نے ان کا نام باقی رکھا، سچ باقی رہتا ہے، کلمہ طیبہ باقی رہتا ہے۔ سورہ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں مومن ہوں پکا اور سچا، میں اللہ اور اس کے نبی سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، تو کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، دین تو عمل کا نام، دعویٰ کرو گے تو آزمائے جاؤ گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت تو بنی اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، خالی دعوے کون کر رہا ہے اور کون واقعی مومن ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے سمجھا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے، جنت کی خواہش کرو گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، جنت کا رستہ تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ جنت تو قربانی مانگتی ہے، نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، دنیا کی قربانی، صبر صبر صبر۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو ظاہر کیا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں؟ تم نے ایسے ہی سوچ لیا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ظاہر کر کے رہے گا جو ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ دراصل اس آیت کی شان نزول یہ ہے، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام کی ہم زندگی سے واقف ہیں کہ بہت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ ان پہ کیسے کیسے ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور عمار بن یاسر، یہ پورا کنبہ، یاسر علیہ السلام، ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار، تینوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اور انہی میں ایک صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت خباب۔ آپ غریب تھے، غریب خاندان سے تھے اور آپ لوہار تھے۔ ایک دن آپ بھٹی پہ کام کر رہے تھے کہ اسی بھٹی کے جو دہتے ہوئے کوئلے تھے انہیں لا کر زمین پر بچھایا اور آپ کی قمیض اتروائی گئی اور آپ کو پشت کے بل کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور لٹائے رکھا، آپ پہ وزن رکھ دیا گیا، آپ کے جسم کی چربی
پگھلتی گئی کہ کوئلے اس سے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہماری ناقابل برداشت ہو گئی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ سے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ مشرکین کا تشدد تو بڑھتا جا رہا ہے۔ خباب بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزری۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں آدھا زمین میں دبا دیا گیا، آروں سے ان کے سر چیر دیے گئے، ان کا جسم چیر دیا گیا، انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، انہوں نے تو ایسے حالات میں بھی صبر کیا۔ تم صبر کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ایک وہ وقت ضرور آئے گا کہ ایک سوار صنعاء سے، علاقے کا نام ہے، صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، کہ ابھی تو تم ان کے خوف سے نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ دین اسلام کا چرچا ہوگا اور ہر طرف امن ہی امن ہوگا، اور اس وقت ایک شخص صنعاء کے علاقے سے لے کے حضرموت تک جائے گا اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس واقعے کی طرف۔ پھر فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ یعنی اگر مسلمانوں کو یہ خیال ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں، انہیں تو کوئی مشکل ہی درپیش نہیں ہے، ہماری زندگی اجیرن ہے، تو سن لو، سمجھتے ہو کہ کیا یہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے وعدوں کا تو ایک وقت معین ہے اور وہ وقت آ کر رہے گا۔ هو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مشکلیں تو آئیں گی، نہ گھبراؤ، جو صبر کرے گا اس کا مقام اللہ کے ہاں بڑھتا جائے گا۔ پر صبر آتا کہاں ہے؟ سب سے مشکل چیز ہے صبر کرنا۔ اللہ جس کو جو نعمت دے دو تو سمجھ لو کہ بس وہی سب سے بہترین لوگ ہیں۔ صبر نہیں آتا، اور اللہ ہی صبر عطا کرتا ہے۔ اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ دن اس صبر کی ہی ایک مشق ہے جو اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ پیاس لگی ہے صبر کریں، بھوک لگی ہے صبر کریں، گرمی ہے صبر کریں، کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے صبر کریں۔ تو روزہ ہمیں تقویٰ کی تربیت دیتا ہے، صبر کی تربیت دیتا ہے۔ اللہ سے صبر مانگے، اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر انڈیل دے صبر کو، بہت ضرورت ہے ہمیں صبر کی۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم لازماً ان کو بدلہ دیں گے ان کے نیک اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں۔ ایک دفعہ سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو میں ان کی مزاج پرسی کروں، مطلب آپ سے اجازت مانگی، کیونکہ وہ مشرکہ تھی۔ آپ نے کہا کیوں نہیں، وہ تمہاری ماں ہے، تو ماں ہی رہے گی، والدین تو والدین ہی رہیں گے، تو بحیثیت والدین جو ان کا ادب، احترام اور حق ہے وہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ کیونکہ جب مکہ میں اسلام پھیل رہا تھا تو بہت مشکل صورتحال تھی۔ ایک ہی گھر میں سے خامند مسلمان ہو جاتا، بیوی نہ ہوتی، بیوی مسلمان ہو جاتی، خامند نہ ہوتا، کسی کی اولاد میں سے ایک مسلمان ہو جاتا اور ایک نہ ہوتا، یا اولاد ساری ہو جاتی، ماں باپ نہ ہوتے۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا تھا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ کرام میں سے ہیں،
ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور ان کی والدہ نے بہت محنت سے بڑی ناز برداری سے آپ کی پرورش کی تھی. تو جب آپ اسلام لے آئے اور آپ کی والدہ کو پتہ چلا، جو کہ ابھی دین اسلام پر نہیں تھی، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک تم واپس اپنے دین پر نہیں آؤ گے، دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بھوکی پیاسی رہوں گی. تو یہ صورتحال بہت مشکل تھی آپ کے لیے کہ اب میں کیا کروں. ماں کی محبت بھی تھی اور دین. تو آپ بہت پریشان ہوئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ساتھ ہی ساتھ تاکید کرتی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دباؤ ڈالیں کہ تم بھی ان کے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر یہ ایسی چیز جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، ان کا کہنا مت مانو. تو چاہے ماں باپ ہوں یا آپ کا خامن، جب تک وہ اللہ کے دین کے دائرے میں حکم دیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن اگر ان کا کوئی حکم ایسا ہو جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہا، تو پھر کیا ہے، اس کا انکار کرتے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ ہے، بعد میں سب کچھ ہے. تو وہاں بھی ان کا حکم نہیں ماننا. بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم پردہ کریں، پر ہمارے خامن جو ہے وہ ہمیں منع کر دیتے ہیں. انہیں میرا اسی طرح سے باہر آنا جانا پسند ہے، تیار ہو کر. تو کیا کہا گیا، اگر کوئی ایسا کام کہیں جس کا دین سے واسطہ نہیں تو نہ مانیں. اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. آپ اپنے نیک ارادے میں جم جائیں، عمل کریں. میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط کا ذکر کیا، جو ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھتے آئے ہیں. اور پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس کس طرح سے عذاب بھیجے. ان کی دعوت کیا تھی؟ سب کی دعوت یہی تھی کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کے احکامات پر عمل کرو اور میری سنت کا اتباع کرو. تو جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے، خاص طور پر وہ جو ویل آف تھے، انہوں نے انکار کیا. چند لوگ ایمان لاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدت مہلت پوری کرنے کے بعد وہی کر دیتے کہ اہل ایمان کو لے کے وہاں سے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے گا. اور پھر وہ ساری قومیں جو تھیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. اور سب سے بدترین عذاب جو ہے وہ قوم لوط پر آیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38، وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے مساکن. یعنی تمہیں معلوم ہے کہ عاد اور سمود کہاں رہتے تھے، کیونکہ اہل عرب تجارتی قافلے ان کے علاقوں سے لے کے گزرتے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے برے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِي وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور شیطان نے روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت زیادہ دنیاوی طور پر ترقی کر گئے تھے، اللہ نے ان کو علوم دیے تھے، لیکن شیطان نے ان کو حق کے راستے سے روک دیا تھا. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو. ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کا انکار کرے، جو طاغوت کے پیچھے لگ جائے، اللہ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا. اور پھر اس کے پاس آئے تھے موسیٰ واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے. چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پکڑ لیا ان کے گناہ کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی تھی. یہ آندھی قوم لوط پر بھی آئی تھی. اس کے بعد زلزلہ آیا، ان پر پتھراؤ کیا گیا، نیچے سے پانی پھوٹ پڑا. بہت برا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر بھیجا. اسی طرح قوم عاد تھی، ان پر بھی تیز آندھی آئی، اور اتنی تیز ہوا چلی تھی، 7 راتیں اور 8 دن سرد ترین ہوا، تیز ترین ہوا، جس نے لوگوں کو ایسے مار کے ڈال دیا کہ جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ جو ہوا چلی تھی، ٹھنڈی سرد ہوا، اس میں کنکر اور پتھر بھی تھے، اور وہ اتنے تیز تھے جو گولیوں اور میزائلوں کی طرح ان کے جسم میں لگتے تھے. اور آندھی اتنی زوردار تھی، حالانکہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بہت قداور اور صحت مند تھے، جن کو کہتے ہیں نا دیو ہیکل، اس طرح کے لوگ تھے. ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے تھے، تبھی تو چٹانوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے اپنے. تو اتنی زوردار آندھی تھی جنہوں نے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک دیا جیسے وہ کوئی پتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا.
ایک زوردار چیخ آئی اور قوم سمود مر گئی. بس ایک زور کی آواز، سب کے دل پھٹ گئے، مر گئے سب کے سب. وَمِنْهُ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے قارون کو دھنسایا. وَمِنْهُ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا جیسے قوم لوط کو سمندر میں بحر مردار میں غرق کر دیا. اسی طرح فرعون کا پورا لشکر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے. اللہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ان کے اعمال تھے جس کی یہ سزا ملی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثال عنکبوت، اس لفظ پر اس صورت کا نام رکھا گیا. اتخذت بیتن، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال جس نے ایک گھر بنایا. آپ دیکھیے مکڑی کا جو جالا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، سب سے کمزور، سب سے محنت سے سب سے زیادہ دن میں بنتا ہے اور سب سے جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا وہ تمام سہارے اس سے مثال دی جا رہی ہے جو میں آیت پڑھتی ہوں کئی بار، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جس نے اللہ کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر الہوں کو اپنا مددگار سمجھا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک مکڑی کا جالا بنایا، جیسے وہ نازک رشتہ ہوتا ہے. یہاں سانس کی ڈور ٹوٹی، وہ سب سہارے اسے ٹوٹ جائیں گے، کوئی اس کے کام نہیں آئے. اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ زبردست حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہوں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ نے جو بنایا، جب بنایا، جہاں بنایا، جیسا بنایا، حکمت کے ساتھ بنایا. خواہ وہ انسانوں میں سے ہے، موجودات میں سے ہے، حیوانات میں سے ہے، انسانات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ کے فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ جب تک جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو زندہ رکھتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصے ہم نے پڑھے اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ دنیا کے تمام سہارے جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ سب عارضی ہیں، فانی ہیں، بودے ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا بن جائے اس دنیا میں، آخر اس نے اس دنیا سے جانا ہے. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں انسان کو وہ فانی ہیں، وہ چشم زدن میں اس سے چھن سکتی ہیں. نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ہرگز ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتائیں، ہرگز ان کے سامنے اپنی دولت کا پرچار نہ کریں، اپنی آسائشوں کا دکھاوا نہ کریں. یہ گناہ ہے. بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، اپنے پر خرچ کرو، دوسروں پہ خرچ کرو، اور دولت سے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. کیونکہ دولت ایسے کاموں پہ بھی خرچ ہوتی ہے نا کہ ہمارا جس چیز پر حق نہیں ہوتا ہم پیسہ خرچ کر کے وہ چیز اپنے نام لے لیتے ہیں. ٹکٹ آپ کو نہیں ملی، بلیک میں لے لو. ایسے ہی ہے نا. کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کے حق میں رشوت دے کے کروا لو. گواہی آپ کے خلاف جا رہی ہے، گواہ کو خرید لو. تو ان آیات میں، ان قصوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار اللہ تعالیٰ متقین میں کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں سرخرو کر کے اس دنیا سے بھیجے اور ہم ان میں شامل ہو جائیں. ورضی اللہ عنہ ورضوا عنہ.
سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.